آج ہم عربی گرامر کی کلاسک کتاب الدروس النحویہ کے سبق نمبر 25 پر بات کریں گے۔ اس سبق کا مرکز مؤنث اسماء یعنی فیمینن ناؤنز ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں ایک سوال سے جو اس پورے سبق کی بنیاد ہے۔ جب بھی عربی میں لفظ مؤنث سنا جاتا ہے تو کیا اس کا مطلب ہمیشہ کوئی جاندار مادہ ہی ہوتا ہے؟ اس کانسیپٹ کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ہمارا سفر کچھ یوں ہوگا۔ ہم مؤنث کے تصور سے شروع کریں گے، پھر ذات کے اعتبار سے اس کی قسمیں دیکھیں گے، اور پھر مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی کو ان کی تعریفوں اور مثالوں کے ساتھ سمجھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کے بنیادی تصور کی۔ آخر عربی زبان میں مؤنث سے مراد کیا ہے؟ تو ہمارے پہلے سوال کا جواب مل گیا، بالکل نہیں۔ عربی میں گرامر کی جنس یعنی جینڈر ہمیشہ بائیولوجی کے حساب سے نہیں ہوتی۔ یہ تو بس تمام اسماء کے لیے ایک کلاسیفیکیشن کا نظام ہے، چاہے وہ جاندار ہوں یا بے جان۔ اب آتے ہیں سبق نمبر 25 کے بالکل مرکزی خیال پر۔ وہ یہ ہے کہ مؤنث اسماء کو ان کی اصل نوعیت یعنی ذات کی بنیاد پر کیسے تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہاں دیکھیں، کتاب کا جو اصل متن ہے اس میں صاف صاف لکھا ہے کہ ذات کے اعتبار سے مؤنث کی دو بڑی کیٹیگریز ہیں، اور یہ دو قسمیں ہیں، مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی، یعنی ریئل فیمینن اور وربل فیمینن۔ تو چلیں پہلی قسم کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں، مؤنث حقیقی۔ یہ آخر ہے کیا؟ مؤنث حقیقی کی تعریف دیکھیں، بہت سیدھی سادی ہے۔ یہ وہ مؤنث ہے جس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر ہو۔ مثالوں سے یہ بات بالکل صاف ہو جائے گی، جیسے کہ امراتن یعنی عورت، اس کا مقابل ہے رجلن یعنی مرد۔ بالکل اسی طرح ناقتن یعنی اونٹنی، اس کے مقابلے میں ہے جملن یعنی اونٹ۔ اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دوسری قسم یعنی مؤنث لفظی اس سے کیسے الگ ہے۔ تو مؤنث لفظی کی تعریف بالکل اس کے الٹ ہے۔ یہ وہ مؤنث ہے جس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر ہوتا ہی نہیں۔ مثال کے طور پر لفظ ہے ظلمتن، جس کا مطلب ہے تاریکی، یا پھر قوتن یعنی طاقت۔ اب یہ لفظ عربی میں مؤنث تو ہیں، لیکن ان کا کوئی بائیولوجیکل مذکر مقابل نہیں ہوتا۔ چلیں اب ساری باتوں کو سمیٹتے ہیں اور ان کا جو بنیادی فرق ہے اس کو آخری بار پکا کر لیتے ہیں۔ یہاں ان دونوں کا آمنے سامنے مقابلہ کرنے سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ سارا کھیل بس ایک سادہ سے اصول کا ہے کہ جاندار مذکر مقابلہ ہے یا نہیں ہے۔ تو اصل نقطہ یا کی پوائنٹ بس اتنا سا ہے، جب بھی کسی مؤنث اسم کی قسم پہچاننی ہو، بس ذہن میں ایک سوال لانا ہے، کیا اس کا کوئی جاندار مذکر مقابل ہے؟ تو بس اس ایک سادہ سے اصول کو سمجھ لینے کے بعد مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی میں فرق کرنا کتنا آسان ہو گیا ہے، اور یہ علم عربی گرامر کو بہتر سمجھنے کی طرف ایک بہت ہی اہم قدم ہے۔